الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم البیان۔ تو پہلے ہم نے پڑھا تھا تشبیہ کی تعریف، تشبیہ کسے کہتے ہیں، تو آگے تشبیہ کی اقسام۔ پہلے آپ زبانی سنا دیں جی قاری صاحب، تشبیہ کی تعریف سنائیں آپ۔ تشبیہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرها فی صفت او اکثر بأداة هی الکاف او نحوها ملفوظة او ملحوظة۔ شاباش جی، آپ بتا دیں ارکان تشبیہ کتنے ہیں، کون سے ہیں؟ 4 ہیں کل۔ کون کون سے؟ مشبہ، مشبہ بہی، ادات تشبیہ، وجہ شبہ۔ شاباش جی، جو تشبیہ کی 5 قسمیں ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے تشبیہ مرسل، اس کی تعریف سنائیں۔ التشبیہ المرسل ما ذکرت فیہ الادات۔ شاباش جی، آپ مؤکد سنائیں۔ التشبیہ المؤکد ما حذفت منہ العادات۔ جی مجمل۔ التشبیہ المجمل ما حذف منہ وجہ الشبہ۔ جی مفصل۔ ما ذکر فیہ وجہ الشبہ۔ جی البلیغ۔ التشبیہ البلیغ ما حذفت منہ العادات وجہ الشبہ۔ شاباش۔ تو تشبیہ کہتے ہیں کہ بیان کرنا کہ کوئی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، ایک چیز دوسری چیز کی طرح ہو گئی ہے کسی ایک صفت میں یا زیادہ صفات میں، یا زیادہ چیزیں زیادہ دوسری چیزوں کے ساتھ کیا ہو گئی ہیں، مشابہت رکھتی ہیں، ان کی طرح ہو گئی ہیں۔ مثلا ہم نے مثال پڑھی تھی انتا کالشمسی فی الضیاء، آپ سورج کی طرح ہیں کس میں، روشنی میں۔ تو اس میں سورج ہم انتا یعنی کسی کو ہم مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کس کی طرح ہیں، سورج کی طرح۔ تو ہم جس کو کہہ رہے ہیں انتا وہ کیا ہے، مشبہ۔ تو سورج کی طرح ہیں، سورج کیا ہے، شاباش، مشبہ بھی کس چیز میں سورج کی طرح ہیں، ضیاء۔ وہ ضیاء کیا ہے، وجہ شبہ۔ کس کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں، کاف، کالشمسی، آپ سورج کی طرح ہیں، تو کاف کیا ہے، حرف تشبیہ۔ تو اب آگے جو قسمیں ہیں تشبیہ کی 5، ان میں سے پہلی ہے مرسل۔ تو وہ کیا ہوتی ہے، جس مثال میں، جس تشبیہ میں حرف تشبیہ ہو، ادات تشبیہ ہو، وہ کیا ہوتی ہے، مرسل۔ مثلا انتا کالشمس، اس میں کاف ہے تو یہ کیا ہے، مرسل ہے۔ اگر ہم کاف کو ہٹا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں انتا شمسن، انتا شمسن، آپ سورج ہیں فی ضیاء، روشنی میں، تو اس میں کاف ہے، یہ کیا ہو گئی، مؤکد ہو گئی۔ حرف تشبیہ جو ہے اس کو حذف کر دیا تو کیا ہو گئی، حرف تشبیہ کو حذف کیوں کرتے ہیں، کیوں کیا جاتا ہے، یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ جو کہنے والا ہے وہ اپنے جو مشبہ ہے، جس کو تشبیہ دے رہا ہے، جس کے ساتھ دے رہا ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا مشبہ بالکل مشبہ بھی ہی ہے۔ اگر ہم کہنا کہ کی طرح ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے، اس کی طرح ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں امیر حمزہ چاند کی طرح ہے، چاند تو نہیں ہے نا، لیکن کچھ اس میں صفات ہیں چاند والی۔ اگر ہم کہہ دیں کہ امیر حمزہ چاند ہی ہے تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ اس میں اور چاند میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر ہم، یہ ہو گئی مؤکد۔ تو اگر ہم کہیں انتا کالشمسی، انتا کالشمسی، بس اتنا کہہ دیں، فی الضیاء نہ کہیں، اس کو کیا کہیں گے، مجمل۔ کیوں، وجہ شبہ حذف کر دیا۔ تو اگر وجہ شبہ آ جائے انتا کالشمسی فی الضیاء، اب فی الضیاء وجہ شبہ ذکر ہے، مذکور ہے، تو پھر کیا ہے، یہ مفصل، یعنی تفصیل سے ذکر کر دیا گیا تو مفصل ہے، حذف کر دیا جائے تو وہ مفصل کیا بن جائے گی، مجمل۔ تو اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ سورج ہیں، نہ تو حرف تشبیہ ہے، انت شمسن، نہ ہی وجہ شبہ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، بلیغ۔ مطلب کہنے والا مبالغہ کر رہا ہے کہ آپ کسی صفت میں نہیں، آپ کسی کی طرح نہیں ہیں، نہ ہی آپ میں اس کی کوئی ایک یا دو صفتیں پائی جا رہی، بلکہ بالکل آپ سارے کے سارے وہی ہیں۔ انتا قمرن، آپ چاند ہی ہیں۔ پنجابی میں یا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ شیر کی طرح ہیں بہادری میں، آپ شیر کی طرح ہیں، علی شیر کی طرح ہے بہادری میں۔
اب کی طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ شیر نہیں ہے، اس کی طرح اگر ہم کہہ دیں کہ علی شیر ہے، علی شیر ہے، اس میں نہ ذات تشبیہ ہے نہ وجہ شبہ، تو یہ کیا ہے؟ بلیغ ہے، یعنی اتنا مبالغہ ہے کہ سیم ٹو سیم شیر ہی ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ علی شیر ہے بہادری میں، تو اس کا مطلب ہے علی شیر ہے ایک صفت میں۔ اگر کہہ دیں علی شیر کی طرح ہے، اس کا مطلب علی شیر نہیں ہے لیکن شیر کی طرح ہے۔ تو اگر ہم حذف کر دیتے ہیں ادات تشبیہ اور وجہ شبہ تو اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں مشبہ وہ بعینی ہی مشبہ بھی ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تھی تشبیہ اور اس کی اقسام۔ تو آگے انشاءاللہ مزید ہم تشبیہ کی اقسام پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔